بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑی کنفیوژن جو کریٹ کی جا رہی ہے ٹرانسجینڈر کے نام پہ، انٹرسیکس کے نام پہ، یونک، ان سب کے نام پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے اس وقت یوتھ کے اندر، کہ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو انٹرسیکس ہے وہی ٹرانسجینڈر ہے، وہی یونک ہیں، کہ سارا کچھ جو ایکٹ کے اندر جو 3 ڈیفینیشنز آئی ہیں، 3 ٹرمز آئی ہیں، اس نے ان سب چیزوں کو ایک ساتھ ہی لے لیا ہے، اور سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ایکٹ پاس ہوا ہے اس ایکٹ کا مطلب یہی ہے کہ انٹرسیکس کے رائٹس کے بارے میں بات کی جائے، انہی کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے۔ اب ان ساری چیزوں کو جو اس وقت فرنٹ پہ آ کر بہت سے لوگ سپورٹس کر رہے ہیں، جن میں ایک طبقہ فیمنسٹ کا بھی ہے، اور فیمنسٹ جو عورت مارچ پہ آ کر بڑی دھمال ڈالتی ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑا سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ٹرانسجینڈر، انٹرسیکس اور یونک، ان سب چیزوں میں کیا ڈفرینس ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں یہ بھی دکھانا چاہوں گی، ایک آپ کی اسکرین کے سامنے ہی میں ایک کوٹ کروں گی کہ جو یہ ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس ہے اس کا جو ڈفرینس ہے، یونائٹڈ نیشن آفس آف دا ہائی کمشنر، ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کو باقاعدہ ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر، اسلامک ریپبلک پاکستان کے اندر، جس میں اسلامک قانون نافذ ہیں، اس کے اندر یہ ایکٹ کس طریقے سے پاس ہو گیا، بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ ہے وہ ڈیفینیشن جو ان کی ویب سائٹ سے لی گئی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے انٹرسیکس پیپل آر بورن ود سیکس کریکٹرسٹکس انکلوڈنگ جینیٹلز، گوناڈز اینڈ کروموسوم پیٹرنز دیٹ ڈو ناٹ فٹ ٹپیکلی بائنری نوشنز آف میل اور فیمیل باڈیز۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ چیز یہ نہیں کہی کہ بعد میں انہوں نے جو ان کو پرسینز ہوا کہ ہم لوگوں نے اس طریقے سے ہمیں میل ہونا چاہیے یا ہمیں فیمیل ہونا چاہیے، اس طریقے سے اس بیس پہ انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ یہ جو ہے انٹرسیکس ہے، بلکہ یہ بائی برتھ لائک یہ بایولوجیکلی یہ ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرسیکس اس کو بولتے ہیں، اور انٹرسیکس کی جو اس وقت پرسنٹیج ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے 1.7% جو ہے پاپولیشن آل اوور دا ورلڈ انٹرسیکس کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور نیچے انہوں نے ہیومن رائٹس ابیوزز اگینسٹ انٹرسیکس پیپل انکلوڈ بٹ آر ناٹ لمیٹڈ ٹو، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے انٹرسیکس کے رائٹس کے بارے میں بھی بات کی ہوئی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی بھی شخص ان لوگوں کے بارے میں بات کرے گا، جس کو یہاں پر ہماری کمیونٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ان کو تھرڈ جینڈر بھی بولا جاتا ہے، یا ایکس جینڈر بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی ان کو ایک الگ ہی بنا دیا گیا ہے، سیپریٹ کر دیا گیا ہے، تو ان کی رائٹس کے لیے میرا نہیں خیال کہ ہماری جتنے بھی لوگ ہیں وہ آواز نہیں اٹھائیں گے، اور ان کے لیے آواز بلند بھی کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور ان کے رائٹس کے لیے بولنا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے وہ انٹرسیکس، ٹرانسجینڈر، ان ساری چیزوں کو جو ہے آپس میں مکس کر کے ایک بہت بڑی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، تاکہ پاکستان کے اندر اس ایکٹ کو جو ابھی پاس ہوا ہے اس کو فردر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو، اور اس کے ذریعے سے LGBTQ کے لا کو بھی اسی میں ہی لایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی ہم خود آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، انہی کی ویب سائٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن، تو وہ کہتے ہیں جینڈر آئیڈینٹی ریفرز ٹو اے پرسنز ایکسپیرینسز آف دیئر اون جینڈر۔ ٹرانسجینڈر پیپل ہیو اے جینڈر آئیڈینٹی دیٹ از ڈفرینٹ فرام دا سیکس دیٹ دے ور اسائنڈ ایٹ برتھ۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اس سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں جو وہ برتھ کے ٹائم پہ۔ ٹرانسجینڈر اور ٹرانس پرسن میں آئیڈینٹی ایز اے مین، ویمن، ٹرانس مین، ٹرانس ویمن، مطلب اس میں سارا کچھ آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پرسیو کرتا ہے کہ مجھے ہومو سیکشل ہونا چاہیے، بائی سیکشل ہونا چاہیے، اے سیکشل ہونا چاہیے، ایون مین ہونا چاہیے، ویمن ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے نا، تو وہ ٹرانسجینڈر کے اندر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ڈفرینس جو ہے ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ صحیح ہے، تو ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس جو ہے یہ دونوں ڈفرینٹ ٹرمز ہیں، اور پاکستانی عوام کو اس وقت بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور جتنے بھی خواجہ سرا کمیونٹی ہے یا انٹرسیکس کمیونٹی ہے، ان سب کو بھی انہی ٹرمز کے اوپر بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں وہی انٹرسیکس ہیں اور وہی خواجہ سرا ہیں، سارا کچھ ایک ہی کے اندر۔ ٹرانسجینڈر بیسیکلی آپ کسی ڈکشنری میں اس کا میننگ دیکھیں گے تو اٹس لائک اے امبریلا فارم۔ ٹھیک ہے، اور اس امبریلا کے اندر سارا کچھ آ رہا ہے، چاہے وہ ہومو سیکشول ہے، چاہے وہ بائی سیکشول ہے، چاہے وہ اے سیکشول ہے، چاہے وہ پھر انٹرسیکس ہے، اور اسی کے اندر یہ سب کچھ لا کر پاکستان کے اندر اس قانون کو نافذ کروایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ٹرم جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے خواجہ سرا کی، جسے یونک بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو لکھا ہوا ہے ایک ایسا مرد
جسے خصی کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ پہلے سے تھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو کر دیا گیا ہو، صحیح ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا، یہ مغلیہ دور سے چلا آ رہا ہے، خواجہ سراؤں کا۔ خواجہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کی جمع خواجان گان کا ہے، ٹھیک ہے۔ خواجہ سردار یا آقا کو کہتے ہیں۔ لغت کے مطابق دوران میں سادات کا لقب جیسے خواجہ معین الدین اور خواجہ سرا، وہ غلام جو نامرد ہو۔ اچھا، مغلیہ دور کے اندر یہ ہوتا تھا، جن کو ہم لوگ آج بھی خواجہ سرا کہتے ہیں، ان کے کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ بھی خواجہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہوتے تو تھے مرد، ٹھیک ہے، لیکن شہزادیوں اور جو یہ ملکہ وغیرہ تھی، ان کو زنان خانے میں جب جانا ہوتا تھا تو ان کو نامرد کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ بائے برتھ تھے، بلکہ ان کو کر دیا جاتا تھا۔ اب جو لوگ آج بھی آپ دیکھیں گے، بہت سی ویڈیوز آپ کو ایسی مل جائیں گی، بہت سے انٹرویوز آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ میں لاسٹ ٹائم سن رہی تھی، ایک ایسا ہی انٹرویو تھا ایک فیمیل کا، جس میں وہ بتا رہی تھیں کہ ہمیں پہلے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن ہمیں اس طرح سے کر دیا گیا، مطلب خواجہ سرا بنا دیا گیا، صحیح ہے۔ تو یہی چیز ہے، آپ جب دیکھیں گے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کو اور بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ بہت سے لوگوں کو خود ہی ان کو نامرد بنا دیا جاتا ہے، بہت سی ان کے اندر چینجنگز وغیرہ لا کر، واٹ ایور وہ جو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ٹرمز ہیں، یہ ایک دوسرے سے بالکل سیپریٹ ہیں، صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہمارا ایکٹ پاس ہوا ہے، اس ایکٹ کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں گے تو اس ایکٹ کے اندر یہ ساری چیزوں کو، ساری ٹرمز کو ایک ہی میں لایا گیا ہے، ٹرانسجینڈر کے امبریلا کے انڈر ان سب چیزوں کو لا کر اور اس کو پاس کروایا گیا ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس وہ ایکٹ جس میں ٹرانسجینڈر پرسن کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ اسی کے اندر انٹرسیکس، خنثی، اور اس کے دوسرے پوائنٹ کے اندر انہوں نے یونک، ٹھیک ہے، جس کا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی اگر کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرانسجینڈر کو بھی اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی اور ان کو کنفیوز کیا گیا باقاعدہ طور پر کہ یہ ہم لوگ جو ہے بیسیکلی تو وہ ٹرانسجینڈر کو لانا چاہ رہے ہیں، یہاں پر LGBTQ کو لانا چاہ رہے ہیں، لیکن اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ لیزبین اور گے وغیرہ کو یہاں پر پروموٹ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ٹرانسجینڈر کا ورڈ یوز کرتے ہوئے اور اسی کے امبریلا کے اندر یہ ساری چیزوں کو لاتے ہوئے، نو ڈاؤٹ جب کوئی بات کرے گا انٹرسیکس کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے لوگ ان کے حقوق کے لیے بولیں گے، اور انٹرسیکس خود بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی ہاں، یہ ہمارے حقوق ہے، ہمیں حق دینا چاہیے اور ہمیں الگ نہیں سمجھنا چاہیے سوسائٹی کے اندر۔ جس طریقے سے باقی لوگ موو کر رہے ہیں، ہم بھی اسی طریقے سے کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو سب لوگوں کی فیور لینے کے لیے انہوں نے بیسیکلی یہ چیز یوز کی ہے، مطلب کہ ایک چیز کی آڑ کے اندر یہ باقی چیزوں کو بھی لانا چاہ رہے ہیں، LGBTQ کو لانا چاہ رہے ہیں، ٹرانسجینڈر کو لانا چاہ رہے ہیں، اور جب کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بات کر رہے ہیں صرف اور صرف انٹرسیکس لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جبکہ انٹرسیکس لوگوں کی بات کرنے کی بجائے انہوں نے ان سب چیزوں کو منظور کروا لیا ہے۔ یہ جو ورڈ ہے ٹرانسجینڈر کا، یہ ویسٹ کے اندر بھی 90s میں آیا، پاکستان کے اندر تو اس کا بالکل تصور ہی نہیں تھا۔ 2013 کے اندر بھی ایون یہ جو ایک بہت مشہور کیس ہے، ٹھیک ہے، محمد اسلم خاکی VS SSP کا راولپنڈی کے اندر، ٹھیک ہے، اس کیس کی بھی جتنی دفعہ بھی سماعت ہوئی ہے نا، اس سماعت کے اندر بھی کہیں پر بھی انہوں نے ورڈ ٹرانسجینڈر کو یوز نہیں کیا ہے۔ جتنی بھی کورٹ کے اندر ہیئرنگز ہوئی ہیں، ججز وغیرہ نے ٹرانسجینڈر کے ورڈ کو بالکل بھی یوز نہیں کیا۔ اس کیس کی ہیئرنگ جو 2009 سے 2013 تک ہوتی رہی ہے، اور اس میں جو آرڈر جاری ہوتا تھا وہ سپریم کورٹ کا ہوتا تھا۔ اس ہیئرنگ کے اندر بھی کہیں پر بھی the term transgender did not appear in any of the several hearings of this case، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر جو تھا یہ تب تک 2009 2013 تک آلموسٹ اجنبی تھا، ٹھیک ہے۔ سائلنٹ نو مور کی جو رپورٹ ہے، انہوں نے NMHA اور FDIA کے سورس سے جو انہوں نے اپنی رپورٹ تیار کی، جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا کہ جو ٹرانسجینڈر پرسن ہے نا، وہ ٹوٹلی انٹرسیکس سے ڈفرینٹ ہیں،
اور ایک عرصے تک جو ٹرانسجینڈر ہیں جو خود کو ٹرانس کہتے ہیں وہ خود بھی اس چیز کو کہتے آئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ انٹرسیکس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ انٹرسیکس تو ایک آ جاتا ہے بایولوجیکلی کوئی پرابلم ہو گیا، صحیح ہے، لیکن ٹرانسجینڈر جو ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ نو مور سائلنٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے اکارڈنگ یہ انہوں نے بتایا۔ نہ صرف یہاں پر انٹرسیکس کو ٹرانسجینڈر سے الگ قرار دیا گیا ہے، بلکہ ایک ایسوسیشن ہے الگا کے نیم سے، انٹرنیشنل لیزبین گے ایسوسیشن، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ریسنٹلی 2021 کی رپورٹ ہے یہ پڑی ہوئی ہے گوگل کے اوپر بھی، اس کے اندر بھی انہوں نے جو باقاعدہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر ظاہر سی بات ہے لیزبین اور گے وغیرہ کو پروموٹ کرنا بہت زیادہ ان کے لیے مشکل ہے، تو یہ ٹرانسجینڈر کے کہہ کر اور ٹرانسجینڈر کے انڈر ہی ان ساری چیزوں کو پاکستان کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایون بہت سے ایسے ویسٹ ممالک بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا ہے اپنے کنٹریز کے اندر، اس کا ابھی کوئی قانون وغیرہ پاس نہیں کیا ہے، بہت سے ایسے کنٹریز ابھی بھی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ بل پاس ہو گیا ہے، یہ قانون پاس ہو گیا ہے، تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ہم لوگ گوروں سے بھی اوپر پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ خود کو مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ اس سے آگے بڑھ جائیں گے یا زیادہ ترقی کر لیں گے، یا ہمارا نام جو ہے ہمارے ایک ملک کا جو نام ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں آ جائے گا، تو ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہونے والا سوائے پھٹکار پڑنے کے۔ یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہ جو ابھی قانون وغیرہ پاس ہوا ہے اس میں اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ چلو ہم لوگ جو ہے انٹرسیکس کے ساتھ کھڑے ہیں، اوبویسلی وہ تو پورے ہیومن بینگز جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، وہ نہیں چاہیں گے بالکل بھی کہ ان کو الگ کیٹیگرائز کیا جائے یا ان کو سیپریٹ رکھا جائے، ان کے حقوق جو ہے وہ ان کو نہ دیے جائیں۔ اوبویسلی ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کو ہیومن رائٹس دیے جائیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہر شخص کا سوسائٹی کے اندر جینے کا حق ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ جئیں اور اپنی زندگی گزارے۔ انٹرسیکس لوگوں کی بات کر رہی ہوں اس وقت میں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ٹرانسجینڈر کا یہ جو ایکٹ ہے اس کو اگر یہ جس طرح سے پاس ہوا ہے، اور اس کے پاس ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں انٹرسیکس کا نام لیا گیا انہوں نے، اور ہجڑوں وغیرہ کا، خنس وغیرہ کا، ان کا نام لیا گیا، اور بہت بڑی کمیونٹی ان لوگوں کی بھی تھی جو اس کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ بیسیکلی پلان کیا ہے، اور اس پلان کے اندر انہوں نے یہ جو بہت بڑا قانون ہے وہ پاس کروا دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹرانسجینڈر کے وجہ سے یہ جو ایک ایکٹ پاس ہو بھی گیا ہے، جو انٹرسیکس لوگ ہیں ان کے حقوق کو پھر بھی مارا ہی جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو تھرڈ جینڈر ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے، انٹرسیکس لوگوں کو، اور ان کو سوسائٹی سے بھی الگ کر دیا جاتا ہے، اور ایون وہ لوگ پڑھ لکھ بھی جائیں، پہلے تو ان کو ایجوکیشن کا رائٹ نہیں دیا جاتا، اور اگر وہ پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے جاب وغیرہ یہ سارا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے آواز بلند کرنا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے لیے آواز بلند کرتے کرتے جہاں پر ٹرانسجینڈر کا قانون پاس ہو چکا ہے، تو یہاں پر بھی انٹرسیکس لوگوں کی جگہ جو ہے وہ یہی ٹرانس لوگ لے جائیں گے۔ جس طریقے سے پاکستان کے اندر جو پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بنی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنا زیادہ اس کا ہلا گلا ہوا ہے، لوگوں نے کیسے اپریشیٹ بھی کیا ہے، جہاں کچھ لوگوں نے جو سمجھدار لوگ تھے جن کے ضمیر ابھی زندہ تھے، انہوں نے جہاں پر تھوڑی سی باتیں بھی کی ہیں، اس کے اگینسٹ بھی گئے ہیں، لیکن بڑی وہ وائرل ہوئی ہے۔ اور آپ کو اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر محرب شاید ان کا نیم ہے، جس طریقے سے وہ سامنے آ رہی ہیں اور فرنٹ پہ آ کر کے اتنے عرصے تک میں عورت رہی کہ پتہ نہیں مرد رہا، اور اب مجھے لگا ایون انہیں بھی نہیں پتا کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، کیا ہیں، ٹرانس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو انہوں نے یہی بتایا کہ میں خواجہ سرا ہوں، کہ کیا ہوں لے، اور ٹرانسجینڈر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اس کو اگر آپ اس کی ویڈیوز دیکھ لیں، وہ ایک شخص جو آن کیمرہ آ کر بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے، بے حیائی کو پھیلا رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی پیرنٹ یہ چاہتا ہوگا کہ ہمارے بچے اس طریقے سے کے بنے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی پیرنٹ پاکستان کے اندر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان میں اتنا شرم و حیا تو باقی ہے نا کہ ان کو بالکل بھی نہیں پسند ہوگا کہ ان کی بیٹی جو ہے ان کے سامنے لڑکا بن کے آ جائے، ٹھیک ہے، بالکل بھی یہ چیز نہیں پسند ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر اور کتنی چیزوں کو لایا جا رہا ہے کہ اگر کسی فیمیل کو یہ پرسیو ہو گیا ہے کہ وہ میل ہے،
ٹھیک ہے. یا اگر کسی میل کو یہ پرسیو ہو گیا ہے, اس کے صرف مائنڈ میں آیا, اس کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ مجھے جو ہے فیمیل ہونا چاہیے, تو وہ فیمیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے ٹرانسجینڈر, اس نے فیمیل ہو گئی, فیمیل ہونے کے بعد اب وہ فیمیل کے باتھ رومس کو یوز کر سکتی ہے, سوئمنگ پول کو یوز کر سکتے ہیں, وہ سارے ایریاز جہاں پر صرف فیمیلز کو جانا الاؤ تھا وہ وہاں جا سکتے. کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ ڈیفرنس کرنے میں سب سے زیادہ آپ کو مشکل ہوگی کہ آیا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سارے حقوق وہی یوز کر رہا ہے وہ شخص, ٹھیک ہے, جو ٹرانس ہے فیمیل ہو کر, کیونکہ اس کو صرف یہ لگا کہ مجھے جو ہے وہ فیمیل ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر آپ بیٹی ہے اور اس کو لگا کہ مجھے میل ہونا چاہیے, تو دیٹس مین پراپرٹی کے اندر جو حصہ ہے وراثت کے اندر وہ بھی وہ لڑکوں کے برابر لے سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی ویسٹ کی ایک بہت بڑی, میں یہ سمجھتی ہوں, ایک چال ہے جو پاکستان کی ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت زور لگاتے ہیں وہ لوگ, اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہمارے ہاں جتنے بھی سیلاب وغیرہ جو بھی کرائسس ہوئے ہیں اس میں اتنی ان لوگوں نے ڈونیشن کی ہو یا نہ کی ہو, لیکن بے حیائی کو پاکستان کے اندر اگر پروموٹ کرنا ہے انہوں نے, تو یہ دھڑا دھڑ ڈونیشن کرتے ہیں, دھڑا دھڑ پیسے دیتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ بجٹ دیا گیا ہے MSM, یعنی کہ میل سیکس میل, ٹھیک ہے, کہ میل کو الاؤ ہے کہ وہ میل کے ساتھ سیکس کرے, اللہ اکبر استغفر اللہ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سب سے زیادہ بجٹ یوز ہوا ہے. تو یہ ویسٹ کی ساری ہی چالیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر آرام سے ٹرانسجینڈر کے تھرو LGBTQ کو, لیسبین گائے, یہ سارا جو ہے اس موومنٹ کو لایا جا رہا ہے. لیکن ہمارے پاکستان کی معصوم عوام کو اس وقت یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے. اعتراض پہ اعتراض آ رہے ہیں. ایلگا کی 2021 کی رپورٹ کے اندر ہی یہ بات کہی گئی ہے کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے حساب سے پاکستان والے جو ہیں وہ اس کو غلط مانتے ہیں اور اس کو قوم لوط کا عذاب کہتے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر بھی کہا ہے. ہماری معصوم عوام جو ہے اس چیز کو سمجھنے سے ابھی بھی قاصر ہے. اس چیز پر بہت بحث ہو رہی ہے اور بہت زیادہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ جو رولز بنے ہیں امینڈنگ ایگزسٹنس CNIC, اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اپلیکینٹ ٹو ایکس جینڈر. ٹھیک ہے. اس میں صرف ایکس کی بات ہو رہی ہے, اس میں کہیں بھی بات نہیں ہو رہی ٹرانس کی TC. ٹھیک ہے. تو یہ رولز جو بنائے گئے ہیں اس میں یہ بات ہو رہی ہے, لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس کی جو دوسری ڈیفینیشن تھی اور جو اس کی تیسری ڈیفینیشن تھی, اس میں واضح طور پر انہوں نے ٹرانس کے بارے میں تیسری ڈیفینیشن کے اندر بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ تیسرے ٹرانسجینڈر لوگوں کے لیے بھی پاس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر بحث کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو قانون ہے, جو ایکٹ ہے, وہ پارلیمان بناتی ہے اور اس قانون کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے رولز بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب رولز کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی اس قانون کی ہے. صحیح ہے. کہ ہر شخص کے لیے قانون کی بالادستی بہت زیادہ ضروری ہے. کل کو اگر کوئی ٹرانسجینڈر یا اس طرح کا کوئی بھی شخص جا کر, ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں, کہ عدالت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رول میں یہ لکھا ہوا تھا اور اکارڈنگ ٹو رول جو ہے یہ میں نے یہ چیز اپنائی ہے, یا اس شخص نے, میں میل تھا اس نے مجھے فیمیل لکھ دیا اکارڈنگ ٹو رول, تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ ایکٹ کو دیکھیں. ٹھیک ہے. قانون جو رول ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس قانون کے تحت کتنے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی اپلیکیشنز وغیرہ بھیجی ہیں یا وہ اس وقت ٹرانسجینڈر ہونا چاہ رہے ہیں, تو یہ آپ ان کی زبانی سنیے سینیٹر مشتاق صاحب کی, جو اس وقت ان ساری باتوں کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ واحد آواز ہے جو اس وقت اس فضول قسم کے قانون کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. کتنے لوگوں نے اپنی اس بنیاد پہ, اس قانون کے آنے کے بعد اپنی جو جینڈر ہے وہ تبدیل کیا ہے. تو 3 سالوں میں 30,000 لوگوں نے اپنی جینڈر تبدیل کیا ہے. جواب دیا سینٹ کے اندر منسٹری آف انٹیریئر نے کہ اس قانون کے آنے کے بعد 30,000 جس میں سے اتنے مرد عورتیں بن گئی اور اتنے عورتیں مرد بن گئی, تو یہ باقاعدہ یعنی بایولوجیکل ساخت ان کی نہیں چینج ہوئی, وہ شناختی دستاویزات میں, شناختی کارڈ میں, پاسپورٹ میں, ڈرائیونگ لائسنس میں, اس کے اندر چینج کر دیا. استغفر اللہ. کس طریقے سے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے
ان کو غلط راستے پر لے کے جایا جا رہا ہے اور ویسٹ کا ایک کلچر یہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے آج سے پہلے ہماری پورے معاشرہ، ہمارے لوگ، ہماری مسلم سوسائٹی نفرت کرتی آ رہی تھی، اور اب وہی چیزیں جو ہیں یہاں پر لائی جا رہی ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات ہمیں یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اس وقت جتنے بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ویسے تو سب سیپریٹ ہیں اور ایک دوسرے سے مرنے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں پر آ کر وہ بھی اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو ذرا آپ سنیے گا شیریں مزاری صاحبہ کا بیان۔ آئیڈینٹی پرسنل ایشو ہے۔ اگر ایک ٹرانسجینڈر فیل کرتا ہے اس کی آئیڈینٹی فیمنن ہے، اٹس ہز چوائس اور ہر چوائس۔ یہ کہنا جی میڈیکل بورڈ پہلے ایگزامن کرے گا، اس کو سارا یہ ادھر ابیوز ہوگا، یہ ادھر پیسے چلیں گے، ادھر وکٹمائزیشن ہوگی۔ ہمارا قانون یہ پچھلی حکومت کا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجینڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں کہ میڈیکلی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو خود یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کو میل یا فیمیل ہونا چاہیے تو وہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس چیز پر ہمیں پوری دنیا میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ ہم نے ٹرانسجینڈرز کے لیے ہم لوگ قانون لا رہے ہیں، ہم ان کی رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ انٹرنیشنل آفیسر جو ہیں، انٹرنیشنل کمیشن آفیسر ہیں جنیوا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس چیز کی، پاکستان کی اس ایکٹ کی تعریف بھی کی ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے اس چیز کو بھی دکھایا ہے، پرومیننٹ کیا ہے کہ انٹر سیکس اور ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کو جو ایک ہی ڈیفینیشن میں ڈالا گیا ہے، اس چیز کو انہوں نے بھی جو ہے تھوڑا سا بتایا ہے، صحیح ہے۔ ان کی جو ہے باقاعدہ بک پڑی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے ڈفرینس بٹوین انٹرسیکس اینڈ ٹرانسجینڈر، ٹھیک ہے، اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو انٹرسیکس کمیونٹی ہے، جو ہمارے خواجہ سراں ہیں، ان کو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو ہے ٹرانسجینڈر کے لا کر اس کے اندر بہت سی LGBTQ کو یہاں پر پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو انہوں نے بھی اس کی آواز، اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی ہے۔ ٹرانسجینڈر وہ خواجہ سرا ہے ہی نہیں، جو اپنا جینڈر چینج کرواتے ہیں وہ ٹرانسجینڈر ہیں۔ جو خواجہ سرا ہیں وہ تو مخنث ہوتے ہیں۔ ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارے ملک میں ایسا کوئی بھی بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں ایسا جو بھی جس نے بھی قانون پاس کیا ہے ان کو اللہ دے بندے، اللہ نے تیرے تے ملک تے پہلے تھوڑے عذاب آ رہے ہیں، کدی سلاب آ رہے، کدی عذاب آ رہے ہیں، تھوڑی غیرت کا ہمارے ملک پہ قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ یہاں پر بڑے واضح انداز میں انہوں نے جو ہے اس چیز کی مخالفت کی ہے اور واضح کیا ہے کہ ٹرانسجینڈر اور جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ویسے انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر کو مطلب کسی بھی، اگر کسی شخص کو یہ فیل ہوتا ہے میل یا فیمیل، تو اس کو کسی بھی میڈیکل وغیرہ کی یا کسی ڈاکٹرز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے۔ جیسے ہوتا ہے کسی کو فیل ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کا چیک اپ وغیرہ کراؤ، تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اس کو کسی بھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آگے چل کر اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے جینڈر افرمنگ سروسز، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ ہارمون تھراپی، سرجری، فیشل ہیئر ریموول، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی میل جو ہے وہ فیمیل ہونا چاہے تو اس کو بڑے ضروری ہوں گے فیشل ہیئر ریموول، تو یہ سارے ٹریٹمنٹس جو ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ اچھا، جو جنرل صاحب ہیں ان کی اسی جو بکلیٹ ہے اس کے اندر جہاں پر انہوں نے ٹرانسجینڈر کی اپریشیٹ کیا ہے کہ the biggest strength of the Transgender Person Act is that offers legal recognition of preferred gender identity as a matter of right، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو جہاں پر انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، لاسٹ میں آپ ذرا لاسٹ والے پیراگراف میں دیکھیں کہ this makes the Transgender Person Act one of the more progressive gender recognition law not just in Asia but also globally۔ اب یہاں پر انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے، انڈین ٹرانسجینڈر پرسن ایکٹ enacted in December 2019 requires transgender people to go through a district magistrate to get certified as a transgender، ٹھیک ہے، مطلب انڈیا کے اندر بھی اگر کسی کو یہ ہو رہا ہے تو اس کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، سرٹیفائڈ وغیرہ ایز اے ٹرانسجینڈر اس کو لینا چاہیے۔ اور UK کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طریقے سے کوئی پریشان آ رہی ہے کہ مجھے جو ہے میل یا فیمیل ہونا چاہیے تو اس کے لیے وہ آپ کو 2 سال کا عرصہ دیتے ہیں کہ 2 سال کے لیے آپ سوچ لو، ٹھیک ہے، اور کیونکہ 2 سال کے اندر انسان کی سوچ تبدیل ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے بعد میں جو شخص ابھی میل ہے وہ فیمیل ہونا چاہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی سوچ بدل سکتی ہے، لیکن پاکستان والے تو کچھ ایکسٹرا ہی گورے ہیں، ان کو تو کچھ ایکسٹرا تیزی آئی ہوئی ہے کہ ہم جلدی سے بس اس قانون کا پاس ہوا اور بس سٹارٹ اپ ہو جائے۔
پھر اس پر سینٹر صاحب نے جو اپنی امینڈمنٹ کی ہیں، جو چینجز وغیرہ بتائی ہیں، اس کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے قانون پاس کیا ہے یہ اسلامی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی جو ہے اس قانون کے تحت ہے۔ اگر ہے بھی صحیح تو پاکستان کے اندر جب ہم ایک اسلامی ملک ہیں تو دوسرے کسی قانون کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ہم پاکستان کے اندر کسی اور کوئی اور لا لانا چاہ رہے ہیں، اسی لیے ہم لوگ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کو مزید جو ہے وہ ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو یو این کا آرٹیکل 7 ہے اور 17 ہے، اس میں اگر ہم آرٹیکل 7 میں دیکھیں، نو ون شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹورچر اور ٹو کرول انہیومن اور punishment in particular no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation۔ مطلب کہ اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ کسی کو بھی زور زبردستی، اگر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی ایکسپیریمنٹ کے لیے ہماری باڈی وغیرہ کام آئے، تو اس کو اس میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس آرٹیکل کے تحت اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ میڈیکلی ان کو کسی بھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کو خود سے فیل ہو رہا ہے میل فیمیل تو وہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس وقت پاکستان کا ایک اور جو طبقہ ہے جو بڑا ہی بولتا ہے عورتوں کے حوالے سے کہ اسلام میں عورتوں کو کچھ نہیں دیا گیا، اس لیے عورتوں کا سڑکوں پہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہومو سیکشولیٹی کو عورت مارچ کے اندر بڑا پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ چیز ہماری جو بہنیں ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، جو کہتی ہیں کہ عورت مارچ میں تو صرف عورتوں کی بات کی جاتی ہے، ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی جاتی ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس میں یہ پوچھتی ہوں کہ اسلام سے زیادہ کون اس چیز کے خلاف ہوگا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے، ٹھیک ہے، کون چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورتوں پر تشدد ہو، اسلام نے ہی تو عورتوں کو عزت دی ہے۔ تو یہ فیمنسٹ اس آڑ میں بھی ہومو سیکشولیٹی کو، ہماری جو ایکٹرسٹ ہیں جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں بڑا پسند کرتے ہیں، وہ بھی اس آڑ میں اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہمارا بینر دیکھا ہوگا، میرا جسم میری مرضی، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ہومو سیکشولز کے لیے بھی چل رہے ہیں، اور میں بالکل ہومو سیکشول رائٹس کو سپورٹ کرتی ہوں، اور جو بھی انسان ہے اگر وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مطابق جیے، اور جو اس کو خوش کرتا ہے وہ کرے۔ ایز اے مسلم آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں اس سے آپ سننے والے اگری کریں گے؟ ہمارا کام ہے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لیکن ہومو سیکشولیٹی کو بھی اگر آپ پروموٹ کر رہی ہیں، اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو پھر برائی زندگی میں زمانے میں کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشوالٹی ایک برائی ہے، مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا بالکل برا نہیں ہے۔ جی، تو یہ ہے ان کا بیان۔ یہ ابھی صرف ایک ایکٹر کا بیان ہے، اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے پڑے ہوئے ہیں، اور ان سے رپورٹر پوچھ بھی رہا ہے کہ ایز اے مسلم کیا آپ کو یہ لگتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سب ہو گیا تو ہم برائی کو کیسے روک پائیں گے؟ تو وہ پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ دو مردوں کا آپس میں پیار کرنا کوئی بری بات ہے۔ تو بہن بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو ہیں، باقی ساری دنیا بے وقوف ہے۔ اب آپ ان چیزوں کو چیک کریں کہ ہم لوگ جو ڈرامہ وغیرہ کو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، اور یہ سب لوگ جو ہے اسی طرح پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ویسٹ کا کلچر آئے ہمارے ملک کے اندر بھی۔ ایون آپ لوگ ویسٹ میں چلے جائیں نا تو آپ کو وہاں پر پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ان کا فیملی سسٹم بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو اب یہ لوگ پاکستان کا فیملی سسٹم بھی تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں، صرف ان لوگوں کو دیکھ کے۔ جس طریقے سے فیمنزم موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی ویسٹ سے، اسی طریقے سے یہ ٹرانسجینڈر، یہ LGBTQ سارا کچھ وہیں سے پاکستان کے اندر لایا جا رہا ہے، اور ہماری معصوم عوام اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ مزید اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو ہیراسمنٹ والا جو ایچ پورشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے انکلوڈ سیکشل، فزیکل، مینٹل اینڈ سائیکولوجیکل ہیراسمنٹ ویلکم سیکشل ایڈوانس، ٹھیک ہے، مطلب ان ویلکم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، مطلب ویلکم جو ہے اگر کوئی ویلکم کرے تو وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انٹرسیکس کے سارے یہ حقوق ذرا دے رہے ہیں، اور اس کے تحت یہ قانون پاس کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر تو سب لوگ بڑے دھڑلے سے بات کر رہے ہیں کہ میل فیمیل ان کی مرضی کے مطابق وہ اپنے خود کو چینج کروا سکتے ہیں اور ان کی آئیڈینٹی بھی وہی ہوگی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ بھی فیل ہو کہ نہیں بھائی میرا ایک کان نہیں ہونا چاہیے، تو کیا وہ جا کر کان کٹوا دے گا؟ ویسٹ میں تو یہ ہے نا کہ اگر کسی فیمیل کو لگتا ہے یا کسی شخص کو لگتا ہے کہ مجھے ویل چیئر پہ بیٹھنا چاہیے، ویل چیئر یوز کرنا چاہیے، تو وہ اپنی ٹانگوں کی وہ جو چلنے پھرنے والی صلاحیت ہے اس کو وینز وغیرہ کو کٹ شٹ کروا کر وہ ساری زندگی ویل چیئر پہ
پہ گزارتا ہے. تو کیا پاکستان کے اندر بھی یہی ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ مجھے بلائنڈ ہونا چاہیے تو وہ اپنی آنکھیں کسی کو دے دے. یہ بھی تو پھر کرنا چاہیے نا. پھر کوئی اگر اسے پوچھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہے کہ BIID کے تحت یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کے تحت مجھے یہ صرف فیلنگ آئی تھی کہ مجھے بلائنڈ ہونا چاہیے یا بہرا ہونا چاہیے، گونگا ہونا چاہیے، تو میں نے اپنی زبان بھی کٹوا دی. ذرا دیکھیے آپ ان ٹرانسجینڈرز کو، ان کی شکلیں اور ان کے حالات کیسی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اور کون سے پیرنٹس چاہیں گے کہ ان کی اولادیں اس طریقے کے عجوبے اور مشٹنڈے بن کے اور عجیب و غریب خرافات اور گندی شکلیں بنا کر ان کے سامنے آ جائیں؟ کون یہ چاہے گا؟ اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی سمجھدار شخص خود بھی یہ چاہے گا کہ ایسی واہیات شکلیں، ایسی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس کی چہرے پہ اور لوگ لانتے برسا رہے ہوں. کسی کو بھی یہ نہیں پسند ہوگا. ٹھیک ہے، جو بھی سمجھدار شخص ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عوام، ہمارے لوگ، اور جو بھی اس وقت بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر یہ جتنے بھی یہ قانون بنا رہے ہیں، ان کو بھی اس وقت آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے یہ چیزیں نہیں پسند کرتے تو پاکستان کا کوئی بھی شخص، پاکستان کی عوام بھی اس چیز کو نہیں پسند کرتی. تو کچھ لوگوں کو سن کر اور ان لوگوں کی باتوں کو مان کر، یہ ویسٹ کے کلچر کو مان کر، کیونکہ یہ اسلامکلی یہ ساری چیزیں غلط ہیں، تو ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ عذاب کو خود دعوت دیں. تو بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو، اس قانون کو ختم کیا جائے اور اس چیز کو پرموٹ ہونے سے مزید روکا جائے، ورنہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا فیملی سسٹم تباہ و برباد کر دیں گے اور عذاب کو خود دعوت دیں گے. اور ہماری آنے والی نسلیں جب ہم سے پوچھیں گی کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا، تو اس وقت کون بتائے گا، کون جواب دے گا اس چیز کا؟ جزاک اللہ خیر.